الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین سیدنا نبینا وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب جود والکرم منبع علم والحلم والحکم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت میں حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین مجدد دورہ علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمیں نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمیں نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مقام ان کا نہ فرش زمیں نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بال وہ پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بال وہ پر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، ملک تو اپنی حد بال وہ پر میں رہتے ہیں۔ جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، حضور شیخ الاسلام کا تخلص اختر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اس دعا سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں آپ اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان والے ہیں، اے اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھے ہیں، علم توحید کو ہم بلند کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ مولا اے مولا ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آمنا سے ظاہر ہے، مطلب یہ ہے کہ مولا ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، عصیاء کار ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ مولا ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، سب کچھ ہے مولا، مگر باغی نہیں، تیرا غدار نہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے مولا، ہم ایمان لا چکے ہیں مولا، ہمارے ایمان کی برکت سے ہم کو بخش دے۔ یعنی ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ہم اس دولت کو پیش کر رہے ہیں کہ مولا دیکھ ہمارے ہاں ایمان ہے، اگر کچھ اعمال پیش کرنے کے لائق نہیں ہیں لیکن کم از کم ہم اپنے ایمان کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ مولا دیکھ ہمارے ہاں ایمان ہے، بس ایمان کے ذریعے سے اس ایمان کا واسطہ مولا تو ہمیں بخش دے۔ اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے وہ کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لایا ہے، روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو مولا ہمارے ایمان کا واسطہ ہم اپنے ایمان کو پیش کریں، مولا ہمارے ایمان کو دیکھ اور ہماری مغفرت فرما۔ ہمارے دامن میں کوئی حسنات نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں ہے، لیکن ہم صاحب ایمان ہیں، اس ایمان کے سبب ہماری مغفرت فرما۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم تلاوت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے، لہذا اللہ سے رحمت طلب کرنے کے لیے اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ دعا بہت ہی فائدہ مند ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا یعنی اے اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یوں عرض کریں میرے رب بخش دے میری امت کے گناہ اور رحم فرما ہم سب پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ امت اپنے نبی کی اقتداء میں استغفار کیا کرے۔ یا حکم ہی یہ ملا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرو۔ وقیل امروا بالاستغفار لامتی، اغفر سے مراد یہ ہو کہ اے مولا کریم
میرا ہر قول اور ہر فعل جو میرے لیے اس دنیا میں یا آخرت میں مضر ہے، میرے کریم اسے معاف فرما دے۔ اور ارحم کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل جو میرے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی مفید اور نفعمند ہو، اس سے مجھے سرفراز فرما، کیونکہ تو خیر الراحمین ہے۔ گناہوں کا بخش دینا بھی تیرے لیے آسان ہے، اور نعمتوں کا عطا فرمانا تو تیرا شیوہ کرم ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا اور ہم پر رحم کرنے والا بھی ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ غفور ہے، میٹ دینے والا، گناہوں کو میٹ دینے والا، رحیم رحم فرما دینے والا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان صفاتی ناموں سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اس پر رحم بھی کرے گا۔ لہذا ہر شخص کے لیے اس دعا کا پڑھنا باعث رحمت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم پر گرفت نہ کر۔ لا تؤاخذنا، مولا ہماری گرفت نہ کر، ہماری کوئی پکڑ نہ کر، ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ہم کوئی حساب دے قابل نہیں ہیں، ہم سے کس چیز کا حساب مولا؟ ہم کوئی حساب دیے لائق نہیں، تو ہماری کوئی گرفت نہ فرما مولا۔ ہم قطع کار ہیں اور ہمارا کوئی مواخذہ نہ فرما۔ اگر ہم سے بھول چوک میں قصور خطائیں ہو جائیں، اور اے ہمارے رب ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پیشتر تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کے ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم کو معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہماری مدد کر کافروں پر۔ اے ہمارے رب ہم پر گرفت نہ فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے کہ مولا ہماری گرفت نہ فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہم سے حساب کتاب نہ لے مولا۔ ہم کس حساب میں، ہمارے گناہوں کا کیا حساب مولا؟ تو عفو ہے، تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہم سے ہمارے گناہوں کا حساب نہ لے مولا، ہم اس قابل نہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنا حساب دے سکیں۔ ہم تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، گناہ رضا کا حساب کیا؟ گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ اے عفو، تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، تو اے مولا ہم پر گرفت نہ فرما۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اس طرح سے دعا کریں کہ اے مسلمانوں تم ہم سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے مولا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں عذاب نہ دے۔ اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھیں تو ہم پر ناراض نہ ہو، اور اے مولا ہم پر سخت احکام، سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے لیے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ہم گناہگار اور کمزور ہیں،
تو خبیر اور قادر ستار ہے۔ اے مولا، ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہ اور آثار گناہ کو مٹا دے۔ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹ دے بلکہ گناہوں کے آثار و نشانیاں و علامات سب کو ختم کر دے مولا۔ ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا مت کر، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا اور مددگار ہے، لہذا کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ خیال رہے، عفو اور مغفرت اور رحمت میں 6 طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا عفو ہے، اور اس کا چھپا لینا کہ کسی کو خبر نہ ہو تاکہ کوئی تانا نہ دے، یہ مغفرت اور عطا و رحمت۔ پھر رحمت 2 قسم کی ہے، اور قیامت کے خوف سے بچانا رحم۔ چوتھے یہ کہ گناہ صغائر معاف کرنا، عفو بمانے معاف کرنا۔ مغفرت اور تھوڑی و ناقص کھوئی ہوئی عبادت قبول فرما کر اس پر کامل ثواب دے دینا رحم۔ پانچویں یہ کہ عذاب آخرت سے بچانا عفو، دنیاوی عذاب مسخ و خسف و غرق وغیرہ سے بچانا مغفرت، اور اپنے کرم سے مالا مال کر دینا رحمت۔ چھٹے یہ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرما دینا عفو، اور بندوں کے حقوق معاف کر دینا مغفرت، اور جب کسی کے اعمال حقدار سے جائیں تو پھر بغیر عمل جنت دینا رحم۔ ساتویں یہ کہ گناہ مٹانا عفو، اور کسی کو خبر نہ کرنا مغفرت، اور بجائے گناہوں نیکیاں دے دینا رحم، جیسے فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ نیکی اگر بلا قصد بھی ہو جائے تو تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی نیک کام اگر بغیر ارادے کے بھی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، مگر گناہ پر بدی پر بلا ارادہ عذاب نہیں۔ اگر کسی کی لائٹ میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لے اور اس لائٹ والے کو خبر نہ ہو، جب بھی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی کی روشنی میں کوئی گناہ کر لے تو روشنی والے پر عذاب نہیں۔ یعنی آپ کسی کی سے استفادہ کیے ہیں، کسی کے مال میں تصرف کیے ہیں، اور کسی چیز سے استعمال کرتے ہوئے عمل خیر کیے ہیں تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن اگر کوئی کام گناہ کا کیے ہیں تو اس میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ دیکھو، نیکی کے لیے کسبت فرمایا گیا اور جو عام ہے، اور گناہ کے لیے اکتسبت جس سے بالارادہ فعل مراد ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر طرح دینا چاہتا ہے، اسی لیے انہیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ مانگنا سکھاتا ہے۔ حاکم کسی سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نوکری کے لیے ہمیں اس مضمون کی عرضی دو، اس کا یہ مطلب ہے کہ نوکر رکھنا چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی ملازمت دینا چاہتا ہے اور انہیں اپنے ملازمت دینے سے قبل یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا فارم فل اپ کیا جائے اور میں تمہیں ملازمت عطا کر دوں گا، تو یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے، ہمیں طریقے بتا رہا ہے کہ تم اس انداز میں دعائیں کرو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو کسی مسلمان کی نیکی دوسرا اس طرح نہیں چھین سکتا کہ کرنے والا کچھ نہ پائے، اور نہ کسی کی برائی دوسرے پر اس طرح پڑ سکتی ہے کہ کرنے والا بچ جائے۔ بھول چوک پر پکڑ ممکن ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی ہوتی بھی تھی، اس لیے تو ہمیں اس دعا کا حکم دیا گیا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی ناممکنات کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے بھول چوک کی سزا اٹھا لی گئی، یہ تو امت پہ رحم ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے، تو آپ پر یہ رحم کیا گیا ہے، اس امت پر یہ مہربانی یا رحم کیا گیا کہ بھول چوک سے جو غلطیاں اغلاط ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا اٹھا لیا ہے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں پر اس کی پکڑ تھی، یعنی بھول سے بھی اگر کوئی چیز کر بیٹھے تو اس کی سزا تھی۔ اگر ہم روزے میں اگر کچھ بھول ہو جائے
تو روزہ ناقص نہیں ہوتا. تو بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بھول کو معاف فرما دیا ہے. اعمال میں، عبادات میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرما دیتا ہے. دعا جماعت کے ساتھ مانگنا چاہیے تاکہ جلد قبول ہو، کیونکہ اجتماعی دعا بارگاہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اگر کوئی تنہا دعا مانگے، جب بھی سب کے لیے مانگے، دعا میں بار بار ربنا کہنا بہتر ہے، جیسا کہ ربنا کی تکرار سے معلوم ہوا. اسلام اجتماعی نظام کی تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. اگر تنہا نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ایاک نعبد نہیں کہتے ہیں کہ اللہ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم تنہا دعا بھی اگر کر رہے ہیں تو ربنا کہتے ہیں کہ ہم سب کو شامل کرتے ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تمام کی عبادات کو پیش کیا جائے گا، جس میں صالحین بھی ہے، انبیاء بھی ہے، شہداء بھی ہیں، صدیقین ہیں، ان سب کے ساتھ اپنی عبادت کو شامل کر دیا جائے تو عبادت رد نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے سبب ان گناہگار کی عبادات کو بھی قبول فرمائے گا. اس لیے اجتماعی حیثیت سے دعائیں پیش کی جاتی ہیں. تو ہر کام اجتماعی حیثیت سے کیا جانا چاہیے. درود شریف کی محافل یہ اجتماعی حیثیت سے منعقد کی جانی چاہیے. صلاۃ و سلام کی محافل اجتماعی حیثیت سے منعقد کی جانی چاہیے. آیات کریمہ کی محفل یہ اجتماعی حیثیت سے ہونی چاہیے کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں، ایک مقام پہ بیٹھیں، درود پڑھیں، صلاۃ و سلام عرض کریں، عبادات کریں، اجتماعی دعائیں کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ اجتماع کی حیثیت کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ربنا، کہ دعا جب کی جائے تو ربنا کہ اے ہمارے رب، سب کو امت کو شامل کریں، صالحین کو شامل کریں. تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. گزشتہ لوگوں کے عذاب سے عبرت پکڑنا ضروری ہے. تاکہ ان کے حوالے سے دعا مانگی جائے کہ خدایا ان کی طرح ہم پر عذاب نہ بھیج. یعنی عبرت کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات کو دیکھنا چاہیے، ان سے عبرتیں حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے سبب، اس عمل کے سبب ان کی پکڑ فرمائی، ان کو عذاب دیا. لہذا عبرت حاصل کرتے ہوئے ان اعمال سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے. پچھلے مقبولین و مردودین کے حالات جاننا بہت ہی فائدہ مند ہے. سابقہ امتوں کے حالات، مقبولین کس وجہ سے، کس سبب سے وہ لوگ مقبول بندے بنے تھے، ان کی عبادات اور ان کے کن نیکیوں کے سبب اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوا. تو تمام صالحین، مقبولین کے واقعات جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان کی رہنمائی میں ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور مردودین جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گناہگار تھے ان کے واقعات بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں کہ کس سبب وہ اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا. تاکہ مقبولین کے عمل کرے اور مردودین کے عمل سے بچے. اس لیے ہم ان کے اعمال سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی اب میں تلاوت کرتا ہوں ان آیات کی تاکہ آپ سن سکیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یعنی یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا واسطہ عطا ہوئی، یعنی بغیر کسی واسطے کے یہ دو آیتیں ابھی جس کی تلاوت کی گئی معراج میں عطا کی گئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکہ میں پہنچ کر یہی دعائیں مانگی. رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب خاص میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو، میرے رب نے خصوصیت کے ساتھ عرش کے نیچے سے مجھے عطا فرمائے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہ ملی. سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہ کی گئی. یہ معراج کا خاص تحفہ ہے اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکہ میں پہنچ کر یہ دعائیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائیں. یعنی 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور ہر مومن کی بخشش، یعنی 3 چیزیں عطا فرمائی گئی. سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جب مقام قاب قوسین سے آپ گزرے، وہاں پر ایک تو 5 نمازیں، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور ہر مومن کی بخشش کا وعدہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے جن آیتوں پر سورہ بقرہ ختم فرمائی وہ عرش کا خزانہ ہے. یعنی اتنا اہم چیز ہے کہ خزانہ ہمارے پیش نظر ہے، اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اللہ کا خزانہ ہے یہ، وہ بھی عرش کا اتنا اہم ترین خزانہ ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو ہم تو دن رات اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ان آیات کی. انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ صلات بھی ہیں، یہ قرآن بھی ہیں، یہ دعائیں بھی ہیں. یعنی سورہ بقرہ کی ان آیات کو تلاوت کرنی چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو سوتے وقت سورہ بقرہ کے آخری آیتیں نہ پڑھے. یعنی بہت ہی بیوقوف قسم کا انسان ہے وہ. یعنی اس کی عقل کی معذوری ہے، لاشعور ہے وہ. اس بات کا اس کو فہم نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ان آیات کی، اور سوتے وقت ان آیتوں کی تلاوت نہ کرے. اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف کوئی شخص نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہی ہوگا جو ان آیات کی تلاوت کرے. تو لہذا ہمیں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت سوتے وقت کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے اسے تمام رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی ان 2 آیتوں کی تلاوت کا ثواب رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرے تو اسے رات بھر شیطان اور دیگر آفات سے پناہ ملے گی اور رات تمام عبادات کا ثواب ملے گا. یقیناً یہ اتنی اہم آیت ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. رات کو سوتے وقت خود پڑھ کے بچوں پر دم کریں ان آیات کو. شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں کہ برے خوابوں سے، شیطانی وسوسوں سے، اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، سکون کی نیند میسر ہوتی ہے. تو لہذا ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر دفن کے بعد خبر کے سرانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یعنی الف لام میم سے مفلحون تک اور خبر کے بائیں یعنی 35
سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں آمن الرسول سے آخری یہ آیتیں اگر پڑھے تو میت کو خبر میں راحت حاصل ہوگی. تو ان آیات کے سورہ بقرہ ابتدا سے آخر تک ابتدائی آیات جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور آخری آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی ان آیاتوں کی تلاوت ہوگی وہاں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، توبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.